کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے پہلی مرتبہ یہاں بولنے کا موقع ملا ہے اور کچھ باتیں میں 15-20 منٹ کے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جشن غوث الورا کے تعلق سے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے نیک بندوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں فرما دیا تو اب چاہے دنیا کا کوئی آدمی اٹھے اب وہ کہہ دے کہ فلاں ولی کا یہ مرتبہ نہیں، فلاں ولی کا وہ مرتبہ نہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیوں فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بس اللہ کے نیک بندوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ جب وہ خوف اور غم نکل جاتا ہے تو وہ ولی کس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کے جانے کوئی کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ ابو غوث پاک کو مقام کیسے ملا؟ حضرت غوث پاک کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن روزے کی حالت میں، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں جا رہا تھا، دریائے دجلہ کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ جب دریائے دجلہ کے پاس سے گزرے افطار کا وقت ہو چکا تھا، آپ نے دیکھا ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، آپ نے اس سیب کو اٹھایا، تناول فرما کر روزہ افطار کر لیا۔ روزہ کھولنے کے بعد آپ کو یہ بات یاد آئی کہ یہ پانی میں تو ہوتا نہیں ہے، اس کا کوئی باغ ہوگا، باغ کا کوئی مالک ہوگا، میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے۔ آپ کو اس بغیر اجازت کے کھانا آپ کے تقوی کے خلاف ظاہر ہوا۔ آپ نے جب پتہ کرتے کرتے وہاں پر پہنچے ہیں تو معلوم چلا کہ وہاں کا جو باغ کے جو مالک تھے وہ کوئی اور نہیں، وہ بھی ایک سید تھے، وہ بھی ایک بزرگ تھے۔ جب آپ کو معلوم چلا آپ ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بغیر اجازت کے میں نے آپ کے باغ کا پھل کھا لیا ہے، آپ معاف کر دیں۔ کہا بدلے میں آپ کو بدلے میں 1 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی، میرے باغ کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ آپ نے اللہ کے خوف سے 1 سال تک وہاں پر نہ کوئی عذر لیا نہ کوئی پیسہ لیا، آپ مسلسل باغ کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ جب 1 سال پورا ہو گیا، باغ کے جو مالک تھے وہ آ کر کہنے لگے، اے عبدالقادر جی، اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کا 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ کہا معاف تو کر دوں گا، ایک اور شرط ہے جس کو آپ پورا کر دیجئے۔ کہا کیا شرط ہے؟ آپ نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے جس کے ساتھ آپ کو شادی کرنی ہوگی، جس کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ معاف کر دیں گے، نکاح کر لوں گا۔ کہا نہیں، ایک شرط ہے، اس کے اندر 5 عیبیں ہیں، وہ اندھی بھی ہے، وہ گونگی بھی ہے، وہ بہری بھی ہے، وہ لولی بھی ہے، وہ لنگڑی بھی ہے۔ جب اتنے عیب سنے ہیں آپ سوچ میں پڑ گئے کہ ساری زندگی میں ایک اپاہج لڑکی کے ساتھ کیسے گزاروں گا۔ آپ کو بعد میں یاد آیا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ جوانی 4 دن کی ہے، یہ جوانی فنا ہو جائے گی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کرنے کے بعد جب آپ کمرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اتنی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد آپ کمرے کے باہر آتے ہیں، اس ولی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بزرگ آپ کہہ رہے تھے کہ ہاتھ میں پرابلم ہے، آنکھ میں پرابلم ہے، فلاں عیب آپ نے گنائے ہیں، لیکن جب میں کمرے میں گیا ہوں تو دیکھتا ہوں ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سنو، ہاتھ کی لولی کس لیے ہے؟ کبھی گندے کاموں کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا نہیں ہے۔ پیر کی لولی کس لیے ہے؟ پیر کی لنگڑی کس لیے ہے؟ کبھی گندے کاموں کی طرف اپنے پیر کو بڑھایا نہیں ہے۔ آنکھ کی اندھی کس لیے ہے؟ کسی غیر محرم کو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ کان کی بہری کس لیے ہے؟ کبھی غیر محرم کی آواز سنی نہیں ہے۔ منہ کی گونگی کس لیے ہے؟ کہ کبھی غیر محرم کی بات سنی نہیں ہے۔ جب ماں ام الخیر فاطمہ ثانی ہو تو بیٹا پیدا ہونے والا کوئی اور نہیں پیدا ہوتا، پیروں کا پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔
جو بعد میں اعلان کرتا ہے کہ تب میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے، اور تمام ولی جس کی بات پر اپنے گردن کو جھکا دے وہ کوئی اور نہیں، پیروں کے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، ان کا ذکر سب کرتے ہیں، لیکن جب میرے پیر، جب میرے مجدد نے اپنے قلم کو اٹھایا تو کہا واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بنا کے جانے کوئی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ آج اگر ہم غوث پاک کی کرامت کو بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں کرامت کہاں ثابت ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں 12-19 سورہ نمل آیت نمبر 19 اور 20 تفسیر اٹھا کر پڑھ دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، حدود جب آ کر بتاتا ہے کہ بلقیس آ رہی ہے، اب کہتے ہیں حدود کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا دروازے میں بند ایک تخت دیکھ رہا ہوں جو ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ہے، اب کہتے ہیں کوئی ہے جناتوں میں جو اس تخت کو لا دے، کوئی ہے جناتوں میں جو اس تخت کو لا دے۔ ایک جنات کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں اتنے دیر میں لا دوں گا جتنے دیر میں آپ بلقیس سے بات کریں گے، اور بات ختم ہونے کے دور میں لا دوں گا۔ مختصر بیان کر رہا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنا وقت نہیں ہے، تو ایک آدمی کھڑے ہوتے ہیں جن کے پاس توریت یا زبور کا لگ بھگ علم تھا، وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے میں لا دوں گا۔ ان کا نام آصف برخیہ ہے۔ جب وہ پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتے ہیں، وہ کوئی اور نبی کی امت میں تھے، نام یاد ہے کوئی اور نبی کی امت میں تھے۔ ان کی شان یہ ہے جو محمد عربی کی امت میں ہو، جو سب سے آخر میں نبی آئے، جن کی عظمت میں آتا ہے کہ امام الانبیاء جو ہو اس کی امت میں ہونے والے کی شان یہ ہے، کیا وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ سمندر میں صرف کشتی کو کنارے نہیں لگا سکتا؟